الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارا سبق تھا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا اور اپنے نیک بندوں کی صفتیں بیان فرمائیں، متقین کی صفتیں بیان فرمائی، مومنین کی صفتیں بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا صلہ بھی عطا فرمایا کہ ان کے لیے دونوں جہان میں کامیابی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، اور کفار دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ کافر جنہوں نے علی الاعلان اپنے کفر کا اظہار کیا، اور ان کے لیے اب میں انشاءاللہ بیان کروں گا، دو آیتوں میں ذکر ہے ان کا۔ اور ایک وہ کافر جنہوں نے علی الاعلان کفر اظہار کرنے کی جرأت نہیں کی، اس کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ اور منافق کسے کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہو توحید کا اور دل سے تصدیق نہ کرتا ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والا، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر کرنے کے بعد اپنے اعداء کا ذکر کیا، یعنی اپنے دشمنوں کا ذکر کیا، کیونکہ اس کے مقابلے میں، اچھائی اور برائی کے مقابلے میں، مومن اور کافر کے مقابلے میں ہر کوئی یہ جان لے، ہر کسی کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے اور اس کے نتائج پر نظر ہو جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کی حقیقت کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم ان پر برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جو اپنے کفر پر اڑے رہے، جنہوں نے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت اسلام قبول نہیں کی، اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ان کی قسمت میں کفر ہے اور ان پر برابر ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کس کا دل ایمان قبول کرنے والا ہے، کس کا دل ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے، ہمارے رازوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے رازوں کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا ان کے دل جو ہیں ایمان قبول کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے برابر ہے، انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے اس کی یہاں پر، کیونکہ جب ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دعوت اسلام دے رہے تھے، وحدانیت کی شناخت کرا رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بار بار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اسلام دے رہے تھے، لیکن وہ اپنی ضد پر، اپنے باپ داداؤں کے دین پر یعنی بت پرستی پر اتنا اڑے رہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ جب انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ نہ ہوں، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے محبوب آپ کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، انہیں آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ بلکہ ان کے لیے برابر ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
اور اس آیت کریمہ سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت کرنے والا اگر کسی کو ہدایت کرتا ہے یا مسئلے شرعی سے آگے کرتا ہے، اگر وہ انسان اس مسئلے کو نہیں مانتا ہے تو اس کے نہ ماننے کی ایسا نہیں ہے وہ مانے گا تبھی اس کو ثواب ملے گا، بلکہ اگر وہ ہدایت دے رہا ہے، اگر وہ ہدایت کو قبول نہیں کر رہا ہے دوسرا آدمی، تب بھی اس انسان کو جو ہدایت کرنے والا ہے، جو ہادی ہے، اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب ان کے لیے برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کو جو آپ ہدایت کر رہے ہیں اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ رب تعالی نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ جس کی قسمت میں کفر ہے، یعنی ازل میں جس کے لیے ایمان لکھا جا چکا ہے وہی ایمان لے کر کے آئے گا، اور جس کے لیے ازل میں شقاوت لکھی جا چکی ہے وہ ایمان نہیں لائے گا، جس کے لیے برائی لکھی جا چکی ہے وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو جان لیا، ان کے دل اس قابل نہیں تھے کہ وہ ایمان کو قبول کر سکیں، ایمان کو وہ اپنا سکیں، ایمان کو ایکسیپٹ کر سکیں، ان کا دل اس قابل نہیں تھا ایمان کے بار کو وہ برداشت کر سکیں، بلکہ ان کے دل جو تھے وہ سیاہ ہو چکے تھے، اور اپنے باپ دادوں کے بت پرستی پر اتنا اڑے رہے کہ ان کے دل سیاہ ہو گئے اور ایمان نہیں قبول کیا انہوں نے۔ اسی کو پھر اگر رب تعالی نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جب اللہ رب العزت نے اپنے غیب سے دیکھا ان کے دل اس قابل نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر وعلی سمعہم ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، پھر ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اور ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب ان لوگوں کے دل و دماغ پر جب اللہ تعالی نے مہر لگا دی تو وہ ایمان کیوں قبول کر سکتے تھے؟ وہ ہرگز ایمان قبول نہیں کر سکتے تھے جب اللہ رب العزت نے ان کے کانوں پر اور ان کی سماعت پر، ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر جب اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا تو وہ کیسے حق کو دیکھ سکتے تھے؟ وہ کیسے سن سکتے تھے حق کو؟ وہ کیسے قبول کر سکتے تھے حق کو؟ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور پھر جب وہ قبول نہیں کیا تو پھر ان پر مواخذہ کس بات کا؟ پھر انہیں سزا کیوں دی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالی نے انہیں مجبور نہیں کیا کہ اب یہ ان پہ مہر لگ گئی تو ایمان لانے کے، بلکہ وہ جیسا کرنے والے تھے اللہ رب العزت کے علم میں، جیسا وہ کرنے والے تھے ویسا ہی اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں یہ ایمان لانے کے نہیں ہیں، انہیں چھوٹ دے دی گئی، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے اپنے علم سے دیکھا ان لوگوں کو کہ وہ اپنے باپ داداؤں کے دین پر اڑے رہے ہیں اپنے باپ دادا کے دین پر، وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے اور دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے دیکھا کہ ان کے دل اس قابل نہیں ہیں کہ یہ ایمان کو قبول کر سکیں اور ان کی سازشیں کیا ہیں، یہ ایمان نہیں لا سکتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، جو یہ ضد کر رہے ہیں بت پرستی کی، ان کی دلوں پر اللہ رب العزت نے، ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، مطلب ان کے دل حق کو قبول نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے ان کے دل کو بند کر دیا حق کو قبول کرنے کے لیے، ان کی عقلوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا کہ وہ دین کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے دل اس قابل نہیں تھے کہ وہ ایمان کو قبول کر سکیں۔ وعلی سمعہم اور ان کے حق سننے کے لیے باز رکھے ان کانوں کو، کیونکہ وہ حق نہیں سن سکے، وہ حق سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو باز رکھا، ان کے سامنے حق کی باتیں کی گئیں لیکن وہ حق کو نہیں سنتے تھے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں، بظاہر طور پر پردے نہیں تھے، ان پر حقیقت کو دیکھنا یعنی جو ان کے سامنے ہدایت کی جاتی تھی وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان دو آیتوں میں کافروں کا، کھلے ہوئے کافروں کا ذکر کیا، کھلے ہوئے کافر جو تھے، جو کفار و مشرکین تھے، لیکن سب سے بدتر جو قسم ہے وہ منافق کی ہے۔ کفر کی سب سے بدتر قسم کون سی ہے؟ منافق کی ہے، کیونکہ منافق سے بہت
گھاٹا ہوتا ہے، یہ کافر ہوتا ہے۔ کافر کے بارے میں ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ کفر کرتا ہے، کافر ہے، یہ کفر کرتا ہے، کافر ہے، یہ بت پرست ہے، اس کے بارے میں ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے۔ تو انسان اس سے جو ہے اپنا ہوشیار رہے گا کہ ہاں یہ کافر ہے، ہمارے دین کا دشمن ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کافر سے بھی ملتا ہے، وہ مسلمانوں سے بھی ملتا ہے، اس میں خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری باتیں جا کر کے کافر سے نہ کہہ دیں۔ منافق لوگ پہلے ایسے ہی کرتے تھے کہ کبھی ادھر جاتے تھے، ان کے بعد کفار مشرکین سے کہتے تھے مسلمانوں کی بات، ان جو منصوبے بناتے تھے مسلمان وہ انہیں آگے کر دیتے تھے کافروں کو۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے انشاءاللہ کل سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا پاک پروردگار عالم، چند آیتوں کی تلاوت کی گئی، اس کی تفسیر کی، یا اللہ اس میں جو خامی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ صحیح معنی میں ہمیں کلام مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شریعت مصطفیٰ ہم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا فرما، یا اللہ کلام مقدس کی برکت سے ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ جو جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرما، کلام مقدس کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے ہیں جو تیرے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، جد میں واپسی ہو یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول